السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، میرا نام سلمان محمود ہے اور ہم بات کر رہے ہیں اسلامک اسٹڈیز میں آنے والے سوال نمبر 2 کے جواب کے حوالے سے۔ آپ نے گزشتہ ویڈیو میں ملاحظہ کیا ہوگا کہ ہم نے آیت اور ان کے ترجمے کے طریقوں کے حوالے سے بات کی تھی۔ اس میں ہم احادیث کے ترجمے کے طریقوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سوال نمبر 2 اس طرح کا آتا ہے: مندرجہ ذیل میں سے کسی بھی 5 آیات یا احادیث کا اردو میں ترجمہ کیجیے، جس کے آپ کو 10 نمبر ملا کرتے ہیں۔ یہ احادیث کہاں سے آئیں گی؟ یہ آپ کے باب چہارم کے بالکل آخر میں منتخب احادیث کے عنوان سے ایک ٹاپک موجود ہے، وہاں آپ کو 10 احادیث ملیں گی۔ یہ پورے کے پورے سلیبس سے ترجمے کے لیے احادیث نہیں آتی ہیں، بلکہ منتخب احادیث ہیں جن کی تعداد 10 ہے، جن کے لکھنے کا درست طریقہ یہاں آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ ہر آیت کا حدیث کا ترجمہ کرنے پر آپ کو 2 نمبر ملتے ہیں، جن کو حاصل کرنے کا درست طریقہ یہ ہے۔ الف میں آپ نے مفہومی ترجمے کی ہیڈنگ ڈال کے اس میں مفہومی ترجمہ لکھنا ہے، جس پر آپ کو 1 نمبر ملتا ہے۔ مفہومی ترجمے سے مراد وہ ترجمہ ہے کہ جو آپ کو احادیث کی کتابوں میں یا پھر آپ کی اردو کی اسلامیات کی درسی کتاب کے آخر میں ہر حدیث کے بعد آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے، وہ کہلاتا ہے مفہومی ترجمہ، جسے انگریزی میں ٹرانسلیشن کہتے ہیں۔ دوسری ہیڈنگ آپ نے آیت کو حل کرنے کے لیے لگانی ہے بے کی، جس میں لفظی ترجمہ ہوگا۔ اس میں آپ نے الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں، جس کے درست لکھنے پر آپ کو مزید 1 نمبر ملتا ہے۔ 1 اور 1 کر کے آپ کے 2 نمبر اس طرح سے بن جاتے ہیں۔ آگے ہم آپ کو منتخب احادیث کے لفظی اور مفہومی ترجمے کو درست انداز میں لکھنے کا طریقہ سکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے بھی، لہٰذا آپ کاغذ قلم لے کر تیار ہو جائیں، کیونکہ عام طور پر اساتذہ اکرام لفظی ترجمہ لکھوانے پر زور نہیں دیتے، جس کی وجہ سے آپ کا 1 نمبر سوال نمبر 2 کو حل کرتے ہوئے کٹ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1 کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو حدیث نمبر 1 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے: انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، جس کا ترجمہ مفہومی ترجمے کی ہیڈنگ الف کے ساتھ آپ ڈال کر یہ لکھیں گے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک انسان وہی کچھ پائے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ بے میں آپ لفظی ترجمے کی ہیڈنگ اس طرح سے ڈالیں گے اور اس کے بعد الفاظ کو توڑ توڑ کر لکھیں گے: انما، بے شک، الاعمال، اعمال، بالنیات، نیتوں کے ساتھ ہیں، وانما، اور بے شک، لکل امرئ، انسان وہی کچھ پائے گا، ما نوی، جو اس نے نیت کی ہوگی۔ اسی طرح سے حدیث نمبر 2 کو صحیح طریقے سے لکھنے کا انداز آپ کو یہاں پر بتایا جائے گا۔ حدیث آپ کے سامنے آ چکی ہے: انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، الف میں آپ نے مفہومی ترجمے کی ہیڈنگ ڈال کے اس طرح سے لکھنا ہے کہ بے شک مجھے اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ بے میں لفظی ترجمہ آپ کے سامنے موجود ہے: انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، ان تمام کا اردو میں لفظی ترجمہ توڑ توڑ کر لکھ دیا گیا ہے۔ آپ اس کو پاؤز کر کے دیکھ سکتے ہیں اور پھر آگے اس کو مزید پلے کر کے آگے آنے والی احادیث کا مفہومی اور لفظی ترجمہ بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ آگے حدیث نمبر 3 آپ کے سامنے موجود ہے: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بخاری اور مسلم سے روایت کرتے اس حدیث کے اندر آپ کو پہلی ہیڈنگ الف میں مفہومی ترجمہ بتا دیا گیا ہے، دوسری ہیڈنگ بے میں لفظی ترجمہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کا کس طرح سے لکھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس حدیث نمبر 4 آتی ہے۔ حدیث نمبر 4 ہے: لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کے مطابق الف میں مفہومی ترجمہ لکھنا ہوگا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مفہوم ہے: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بے میں آپ کو لفظی ترجمہ بتا دیا گیا ہے، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 5 آپ کے پاس آ جاتی ہے: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اور اس کے بعد یہ کہاں سے لی گئی ہے اس کا ریفرنس موجود ہے بریکٹ کے اندر۔ الف میں آپ نے مفہومی ترجمے کو نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے اور اس کے بعد بے میں لفظی ترجمے کی ہیڈنگ ڈال کے آپ نے لفظی ترجمہ تحریر کر دینا ہے، جو کہ ہے المسلم، مسلمان، من وہ ہے جو، سلم المسلمون، دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، من لسانہ ویدہ، زبان اور اس کے ہاتھوں سے۔ عزیز طلبہ اکرام، اسی طرح سے حدیث نمبر 6 بھی آ جاتی ہے۔ حدیث نمبر 6 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے: لا یرحمہ اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ یہ اس کا مفہومی ترجمہ ہے جو آپ نے الف کے ساتھ اس کو بیان کرنا ہے۔ بے کی ہیڈنگ کے ساتھ لفظی ترجمہ اس کا اس طرح سے بنے گا: لا یرحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا، من جو
لا یرحم الناس لوگوں پر رحم نہیں کرتا. حدیث نمبر 7 اسی پیٹرن پر آپ کے پاس آ جائے گی جو کہ یہ ہے کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. اس کا حوالہ آپ کے پاس موجود ہے. کون کون سی احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث عام طور پر دستیاب ہے. الف میں آپ کو مفہومی ترجمہ بتا دیا گیا. ہر مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت. بے میں آپ کو لفظی ترجمہ بتا دیا گیا ہے کہ کل المسلمی کا مطلب ہے ہر مسلمان کا سب کچھ، علی المسلمی کا مطلب ہے دوسرے مسلمان پر، الی آخرہ. اس کے بعد آپ کے سامنے حدیث نمبر 8 آ جاتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معال من اقتصد. اس کے بعد بریکٹ میں اس کا منبع موجود ہے، ماخذ موجود ہے جہاں سے اس کو لیا گیا ہے. الف میں مفہومی ترجمہ موجود ہے جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہوگا. بے میں لفظی ترجمہ اس کا آ چکا ہے معالی وہ محتاج نہیں ہوگا، من جس نے اقتصد میانہ روی اختیار کی. اس کے بعد حدیث نمبر 9 آپ کے پاس آ چکی ہے جو کہ یہ ہے من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جس کا ماخذ یہاں آپ کے پاس بریکٹ میں موجود ہے. الف کی ہیڈنگ ڈال کے آپ نے مفہومی ترجمہ لکھنا ہے کہ جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پر لے جاتا ہے. بے میں آپ نے لفظی ترجمہ کی ہیڈنگ ڈال کے اس کا لفظی ترجمہ تحریر کرنا ہے جو کہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے. اس کے بعد آپ کے پاس حدیث نمبر 10 جو کہ منتخب احادیث کی آخری حدیث ہے اور بہت اہمیت کی حامل ہے، وہ آ جاتی ہے جو کہ یہ ہے المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد ان اشتکى شیئا منہ وجد الم ذلک فی سائر جسدہ. الف میں آپ کے پاس مفہومی ترجمہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہر مومن دوسری مومن کا بھائی ہے، جیسے ایک جسم اگر جسم کا کوئی حصہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو تو وہ اپنے سارے جسم میں تکلیف محسوس کرے گا. باقی ہیڈنگ کے ساتھ آپ نے لفظی ترجمہ لکھنا ہے المؤمن ہر مومن اخو المؤمن دوسرے مومن کا بھائی ہے، کالجسد الواحد جیسے ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، ان اشتکى شیئا منہ اگر جسم کا کوئی حصہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو، وجد الم ذلک اس تکلیف کو وہ محسوس کرتا ہے، فی سائر جسدہ پورے جسم کے اندر. اسی کے ساتھ ہی آپ کا منتخب احادیث والا یہ جو لیکچر ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے اور آپ بہتر طور پر منتخب آیات اور منتخب احادیث والے دونوں لیکچر دیکھنے کے بعد درست طریقے سے اس سوال نمبر 2 کو حل کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. ویڈیو کو ملاحظہ کرنے کا بہت شکریہ. اگر آپ پہلی دفعہ چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر مجھ سے میرے نمبر پر رابطہ کرنا چاہیں تو میرا نمبر آپ کے سامنے